تو اب اس میں تضاد نہیں ہے. کوئی بیوقوف آ کے کہے ارے یار یہ تو اسلام بھی تضاد ہے, پانی تو پانی ہوتا ہے. کہیں گے بھائی اس پانی کا احترام ہے, اس پانی کا وہ احترام نہیں ہے. وہ احتراماً کھڑے ہو کر پیا جا رہا ہے. یہ پانی عام پانی ہے, یہ روزمرہ کا پانی ہے, وہ ایک مقدس پانی ہے, تو حکم بدل جاتے ہیں. تو اس کی مثالیں بے شمار دی جاتی ہیں. میں آخری ایک مثال دے دیتا ہوں جو فضیلت پر بھی دلالت کرتی ہے. قرآن میں ایک ہی آیت, ایک ہی جگہ پر 2 آیتیں آتی ہیں. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کثرت سے سوال کیا کرتے تھے, جس کی بنا پر اللہ کے نبی بعض اوقات پریشان ہو جاتے, اتنے سوالات پوچھتے صحابہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جب پریشانی کو دیکھا اور ملاحظہ فرمایا تو اللہ نے قرآن کی ایک آیت نازل کی, جس کا مفہوم یہ ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ہمارے نبی سے کچھ پوچھنا چاہو تو پہلے نبی کی بارگاہ میں کچھ نظر پیش کرو, کچھ دو, پہلے تحفہ دو, اس کے بعد پوچھو. اب اس میں حکمت کیا تھی کہ اٹھے سٹے آئے سوال ہی پوچھ رہے ہیں. تب تحفے کی بات, تحفہ ہوگا تو پوچھیں گے, دیں گے تو پوچھیں گے, تو اس سے پوچھنے والوں کی تعداد کچھ کم ہو جائیں گی. یہ حکمت تھی اللہ کی. اور یہ آیت نازل کہاں ہوتی ہے؟ جمعے کے دن اللہ کے نبی ممبر پہ بیٹھے ہیں اور بہت سارے صحابی سوچ کر آئے کہ آج نبی سے ہم یہ پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے, یہ پوچھیں گے, اور اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی. اب جیسی تحفے کی بات آئی, نظر کی بات آئی, تو اتفاق کی بات کہ بڑے امیر کبیر صحابہ بیٹھے ہوئے, کسی کے پاس پیسے نہیں ہے اس وقت, کیونکہ جمعے کی نماز پڑھنے آئے تو روپیہ ساتھ میں نہیں لائے ہو. اور اس زمانے میں ایسا نہیں تھا مسجد میں جیسے ہمارے یہاں تھیلیاں گھومتی ہے, پوٹلیاں گھومتی ہے, تو اس زمانے میں جمعے میں ایسا نہیں تھا. صحابہ کرام ملال میں رہ گئے کہ ہم تو کچھ لائے نہیں. اور وہ ایک صحابی جو ہمیشہ مسلسل فاقوں میں رہا کرتے تھے, مفلس تھے, اتفاق سے ان کے پاس کچھ درہم تھے, اور وہ تھے حضرت علی. کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے وہی آیت تلاوت کی, فرمایا علی ابھی وہ سنا نہیں اب جو مجھ پہ آیت نازل ہوئی. عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس تحفہ اور نظر ہے, سکے نبی کی ہتھیلی پہ رکھ دیے, کہا یہ تحفہ قبول کیجیے. آپ نے سوال پوچھے, 3 یا 4 سوال پوچھے, اللہ کے نبی نے جواب دیا, حضرت علی بیٹھ گئے. دوسری آیت فوراً آتی اسی وقت, ابھی کچھ سیکنڈ بھی نہیں گزرے, کچھ منٹ بھی نہیں گزرے, علی کا سوال ختم ہوا, نبی کا جواب ختم ہوا, ویسے ہی آیت کا نزول ہوتا ہے. محبوب اللہ نے جانا کہ تم میں بعض وہ ہوں گے جو نبی سے پوچھنے کے خواہش مند ہوں گے مگر غربت کے سبب پوچھ نہ سکیں گے. اللہ نے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ لیا, اس نے پہلے حکم کو منسوخ کیا, اب ہمارے نبی سے بغیر نظر کے پوچھ لو. فوراً آ گیا. اس میں اب حکمت کیا تھی؟ 2 حکمتیں تھی. ایک تو فضیلت علی بتا دی گئی, علی کھڑے ہوئے نعرے تکبیر خوشی میں بلند کرتے, کہتے لوگوں گواہ ہو جاؤ, روئے زمین پر اس آیت پر عمل کرنے والا پہلا اور آخری میں ہوں, نہ اس پر پہلے کسی نے عمل کیا, نہ اس پر کوئی بعد میں عمل کر سکے. یہ حضرت علی کی فضیلت ہو گئی یہاں. اور دوسری حکمت کیا تھی؟ معاملہ نبی کو کچھ دینا دلانا نہیں تھا, نبی محتاج چھوڑیے, وہ تو کائنات کا مالک ہے. ادب سکھانا تھا, زیادہ مت پوچھا کرو, اس کے لیے حکمت استعمال کی گئی. اب آپ کہیں گے یار قرآن میں تضاد, ایک جگہ کہہ رہا ہے نظر 2 پوچھو, دوسری جگہ کہہ رہا ہے تکلیف ہے معاف کر دیا, ہم نے چھوڑ دیا. تو یار اللہ تعالیٰ تضاد کی باتیں بیان کرتا ہے, تو اس کو تضاد نہیں کہتے, اس کو اختلاف نہیں کہتے, اس کو حکمت کہتے ہیں. تو یہ جہالت ہے کہ حدیث میں تضاد ہے. حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے, ایک حکم پہلے ہے, نبی نے اس کو حکم کو منسوخ کر دیا. جس طرح قرآن کی آیت قرآن کو منسوخ, آیتوں کو منسوخ کرتی ہے, اسی طرح حدیث رسول پچھلی حدیثوں کو منسوخ کرتی ہے. آئیے ان کا چھٹواں اعتراض سنتے چلیں. چھٹے اعتراض میں یہ لوگ اہل قرآن فرقہ جو اعتراض کرتا ہو, کہتے ہیں کہ حدیث نبی پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں لکھی گئی, لہذا وہ قابل اعتبار نہیں. یہ حالانکہ بچکانہ اعتراض ہے. کہتے ہیں کہ حدیث رسول اللہ کے بہت بعد میں لکھی گئی, جیسے موطا امام مالک حدیث میں سب سے پہلی کتاب لکھی گئی, پھر بخاری شریف وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 250 سال کے بعد لکھی گئی, مسلم پھر اور اس کے بعد کی کتابیں ہیں, ابن ماجہ وغیرہ اور بعد کی کتابیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں جو ہیں, حدیث کی کتابیں یہ تو نبی کے بعد لکھی گئی, انسانوں نے لکھا تو ہم اس پر کیسے اعتبار کر لیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے, پہلا جواب تو یہ ہے کہ بھائی قرآن بھی تو نبی کے بعد ہی لکھا گیا, تو آپ نے قرآن کو قرآن کیوں مان لیا؟ قرآن نبی کے زمانے میں نہیں لکھا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو نبی پاک جو بھی صحابہ کاتب لکھنے والا, کاتب وحی جنہیں کہا جاتا ہے, جو صحابہ لکھنا جانتے تھے, قریب ہوتے, اللہ کے نبی بلاتے, فرماتے یہ آیت نازل ہو, لکھ لو. تو وہ چمڑوں پہ لکھ لیا کرتے, اونٹ کی ہڈیوں پہ لکھ لیا کرتے, کاغذ پہ لکھ لیا کرتے, جو چیز میسر آتی لکھ لیتے.
قرآن جمع نہیں ہوا. جمع کب ہوا؟ قرآن کو حفظ کیا جاتا تھا، یاد کیا جاتا تھا، یاد کر کے پڑھا جاتا تھا، لکھا نہیں گیا، کتابی شکل میں نہیں تھا، کاغذی شکل میں نہیں تھا. یہ کب ہوتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت آیا. ایک جنگ میں جب صحابہ کرام شریک ہوئے، اس میں کثرت کے ساتھ حفاظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، وہ شہید ہونے لگے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بخاری شریف کی طویل حدیث ہے، اور آ کے کہتے امیر المومنین قرآن کے حافظ شہید ہوتے جا رہے ہیں. مجھے اندیشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے حافظ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو قرآن ہی ختم ہو جائے گا. تو کہا عمر پھر تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع فرما دیجئے، لکھوا دیجئے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ تو بدعت ہے. اب دیکھیں یہاں ایک میلاد ملے گا، جو بخاری پڑھتے ہیں نا، یہ بخاری کی حدیث ہے، حالانکہ اور بھی کتابوں میں صرف بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں. امام بخاری کی کتاب دوسری جلد کے اندر کی آخری حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے بہت اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر یہی کہتے رہے کہ یہ بدعت ہے. میں اس کام کو کیسے کروں جس کام کو رسول اللہ نے نہیں کیا. چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر واپس آ گئے. کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ اور حافظ جو ہے جنگ کے میدان میں شہید ہو گئے. یہاں تک کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں بار بار حضرت ابوبکر سے گزارش کرتا رہا، کہتا رہا، اور پھر یہ وقت آیا کہ بہت سارے صحابہ میرے ساتھ شامل ہو گئے، وہ بھی میرے ساتھ کہتے کہ ابوبکر عمر کی رائے بہتر ہے. چنانچہ ابوبکر صدیق نے اصرار کے بعد جو ہے حضرت عمر کے الفاظ یہ ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے دل کو کھول دیا. کھول دیا مطلب اس بات پہ راضی ہو گئے. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے، دوسری کتاب میں، کہ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوبکر جو عمر کہتے ہیں وہ درست کہتے ہیں، اس پر عمل کرو. تو اب یہاں پر دو باتیں میں عرض کرتا ہوں. یہ بات تو حقیقت ہے کہ بدعت تھی کیونکہ نبی نے نہیں کیا تھا، اور نبی کہہ رہے کہ جو عمر کہتے ہو کر لو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بلائے جو کام نبی نے نہ کیا ہو مگر وہ بہتر ہو تو یہ کرنے کا حکم بھی اللہ کے رسول کی طرف سے. اس میں بھی رسول کی منشا ہے. قرآن سے قرآن لکھا گیا، اور لکھ کر جب جمع ہوا ابوبکر سے حضرت عمر فرماتے، بخاری کے الفاظ ہے کہ یہ بدعت تو ہے، ھذا بدعتن، یہ بدعت ہے، مگر کیسی بدعت ہے؟ نعمتوں بدعت، یہ وہ بدعت ہے جو مبارک ہے، بہتر ہے، حسنہ ہے. یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بری اور ایک اچھی. تو اس کو بدعت حسنہ میں شمار کیا گیا. حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تو یہ رسول اللہ کے دور میں نہیں ہوا. پھر عثمان غنی کے زمانے میں جب اسلام بہت پھیل گیا تھا تو اس قرآن کے بہت سارے نسخے جو ہے جمع کیے گئے، تحریر کیا گیا، کاپی کی گئی اس کی، اور اس کی کاپیوں کو پھر دوسرے ملکوں میں پھیلایا گیا. تو قرآن نبی کے بہت بعد میں آیا، تو چاہیے کہ آپ قرآن بھی نہ مانیں. تو یہ اس کا پھر اس کے بعد آپ اور قرآن کی تاریخ دیکھیں تو قرآن پہ زیر زبر میں گزشتہ مجلس میں بیان کر چکا ہوں، حجاج بن یوسف نے لگائے. یہاں تک کہ جو رکوع ہے قرآن کے اندر، آپ کہتے ہیں نا یہ پہلا رکوع ہے، یہ دوسرا رکوع ہے، یہ رکوع نہ نبی کے زمانے میں تھے، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعی، نہ تبع تابعی، یہ بہت بعد میں. علماء فرماتے ہیں کہ بہت بعد میں غالباً امام جلال الدین سیوطی کے زمانے میں قرآن میں رکوع لگائے گئے. تو یہ اتنی بڑی بات کی بدعت ہے، تو آپ نے یہ ساری بدعتوں کو تو ہضم کر لیا. پھر حدیث یہ کہاں سے بدعت ہو گئی؟ اور اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ در حقیقت حدیثیں بھی صحابہ اکرام لکھ لیا کرتے تھے، پھر وہ دوسروں کو بیان بھی کرتے، وہ پھر وہ اپنے بعد والوں کو بیان کرتے. اور دور تابعی کے اندر صحابہ تو لکھتے، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس لکھ لیا کرتے تھے، حضرت کیا نام ہے حضرت علی بھی لکھ لیا کرتے تھے. چند صحابہ کے نام آتے جو حدیثوں کو لکھ بھی لیا کرتے تھے، اور وہ دوسروں سے بیان کرتے، دوسرے اس کو یاد کر لیتے اور کاپیوں میں لکھ لیتے. باضابطہ کتابی شکل میں لکھنے کا دستور پھر امام مالک کے زمانے سے ہوتا ہے. تو باضابطہ کتابی شکل میں امام مالک نے اس کو جمع کیا. تو یہ تو نبی کے دور سے ہی چلتا رہا، یہ بھی بدعت نہیں ہے. اب آئیے 60واں جو ان کا اعتراض ہے، اور یہ آخری اعتراض ہے، یہ بہت بڑا اعتراض ہے ان کا، اور یہ بہت بڑا دور کی انہوں نے کوڑی لائی. اور دور کی کوڑی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں ایک ہی راوی ہوتا ہے، پھر وہ جس کو بیان کرتا ہے وہ بھی ایک ہی راوی ہوتا ہے، پھر وہ جس کو بیان کرتا ہے وہ بھی ایک ہی راوی ہوتا ہے. ایک ایک شخص اپنے بعد والے ایک ایک شخص کو بیان کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے، وہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، کہتا ہے قرآن، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں، وَاشْهَدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ،
اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم جب تک 2 گواہ نہ لاؤ اس کی بات نہ مانی جائے. 2 گواہ لاؤ تم کسی بات میں. کتنے گواہ؟ 2 گواہ. تو کہتے ہیں کہ حدیث میں تو ایک ہی ہوتا ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، 1 2 نہیں ہوتے. تو ہم اس کی شہادت، اس کی گواہی کیسے مانیں کہ اس نے واقعی سنا؟ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تم نے قرآن بھی نہیں ماننا چاہیے. یہ پہلا جواب دے رہا ہوں میں. آپ نے قرآن بھی نہیں ماننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ لانے والا ایک جبریل ہے، 2 نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ پھر جبریل ایک ہے، پھر نبی کو لایا، نبی بھی ایک ہے. نبی نے امت کو بتایا تو وہ بھی ایک ہے. تو چاہیے کہ 2 جبریل ہو، 2 نبی ہو. تو 2 گواہ ہو تو پھر ہم مانے ہاں یہ قرآن ہے. تو ایک گواہ ہونا یہ ہر جگہ لاگو نہیں ہوتا. یہ 2 گواہیوں کا ذکر کہاں آتا ہے؟ جہاں مال کا معاملہ ہوتا ہے، وراثت کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں 2 گواہ کا قرآن نے کہا. مگر جب علم کی بات ہو، امانت کی بات ہو، علم کی جو ہے پہنچانے کی بات ہو، تو وہاں اسلام اور اللہ رسول کے نزدیک ایک گواہ بھی کافی ہے. اب میں اس کی کچھ دلیلیں دے دیتا ہوں. دلیلیں کیا ہے؟ دیکھیے، پانی کی طہارت کا مسئلہ لے لیجیے آپ، اور یہ خود اس پہ عمل کرتے ہیں. مثلا وضو کی عبادت کے لیے وضو فرض ہے. بغیر وضو کی عبادت نہیں ہو سکتی، نماز نہیں ہو سکتی. اور وضو کے لیے پانی کا طاہر ہونا، صاف ستھرا، غیر نجس ہونا، یہ شرط اول ہے. نجس پانی سے، گندے پانی سے وضو نہیں ہوتا. اب ایک صاحب گئے، وہ اہل قرآن فرقے کے ہی تھے. نماز کا وقت ہوا، انہوں نے کہا چلو نماز پڑھتے ہیں. ایک صاحب نے پانی لایا تو انہوں نے پوچھا یہ پانی پاک ہے؟ تو اس نے کہا ہاں صاحب پاک ہے. وضو بنا لیا. تو آپ نے ایک گواہی پہ کیوں وضو بنا لیا؟ 2 لانا تھا. جا ایک کو اور لا گواہ پکڑ کے. یہاں کیسے لے لیا آپ نے شہادت؟ تو اس کا مطلب ہر جگہ 2 گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اسی